مکۃ المکرمہ کے خوبصورت ولاگ سے السلام علیکم۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم چند دنوں سے مکۃ المکرمہ میں ہیں اور مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ تو آج کے اس ولاگ میں میں آپ کو مکہ کی شارٹ ہسٹری یعنی کہ کچھ ہسٹری کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ مکہ کی تاریخ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر وقت کیسا رہا، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ جانے کی وجہ کیا بنی، اور یہ ساری چیزیں شارٹ میں بتاؤں گا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ولاگ ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ولاگ کو پورا اینڈ تک دیکھیں۔ تو دیکھیں، مکۃ المکرمہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شہر ہے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے لوگ جانتے تھے صادق اور امین کے نام سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا سچا اور امانت دار۔ ان کو لوگ شروع سے جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، نبوت سے پہلے سے ہی۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا لوگوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، آپ پر اوجڑیاں رکھی گئیں اور کیا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ کیا گیا۔ تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاننگ بھی کری کہ ان کو نعوذ باللہ کہ قتل کر دیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں کچھ ٹائم تھا جو کہ کافی زیادہ سخت وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ تنگ کیا گیا کفار کی جانب سے۔ اب مکے میں جو ہے وہ بہت زیادہ شرک بازی بھی تھی۔ اب جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو دعوت دی نا، دین کی دعوت دی کہ شرک نہ کرو، ایک اللہ کو مانو اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، بت نہ بناؤ، ان کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس میں کفار اور آگ بگولا ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ پریشان کیا گیا مکۃ المکرمہ میں، جو شروع کا ٹائم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زیادہ سال مکے میں گزارے۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ المنورہ کی ہجرت کی باری آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی، آپ نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام وہیں گزارے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی گئے ہوں گے، ظاہری بات ہے بعد میں، تو باقی اس کا مجھے علم نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ مکے کی فضیلت کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب مکہ وہ شہر ہے، بعد میں تو پھر جو ہے وہ مکہ مسلمان ہو گیا تھا، بعد میں مکہ فتح ہو گیا تھا، فتح مکہ ہو گیا تھا، تو مکہ مسلمان ہو گیا تھا، وہاں پر مسلمان لوگ آباد ہو گئے تھے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ مکے کی فضیلت کیا ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ مدینہ کی بھی بہت فضیلت ہے، مدینہ کے تو بہت زیادہ فضیلت ہے، اور مکے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو مکۃ المکرمہ وہ شہر ہے تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ امن والے شہر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے امن والے شہر کی قسم کھائی، اور اس سے مراد مکہ ہے۔ اب آپ اس مکے کی عظمت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ مسجد الحرام میں ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملا اس کو جس نے ایک نماز ادا کری مکے میں، مسجد الحرام میں۔ تو اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں، اس میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو مکۃ المکرمہ بہت زیادہ فضیلت والا شہر ہے۔ تو آج کے ولاگ میں نے آپ سب کو یہی بات بتانی تھی، کچھ مکہ کی ہسٹری، کہ مکہ کے لوگ کیسے تھے اور پہلے کے لوگ کیسے تھے وہاں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف سے گزرنا پڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے۔ تو اور میں نے آپ کو مکے کے فضائل کے بارے میں بھی بتایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امن والا شہر کہا، اور ایک نماز پڑھنا مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ تو یہ آج کا ولاگ تھا، آئی ہوپ آپ سب کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی چند دن ہمارا قیام ہے مکے میں، تو مکۃ المکرمہ کے ولاگز ہیں، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے ولاگز دیکھیے اور
اگر آپ کو ولاگس پسند آ رہے ہیں، اور یقیناً آپ سب کو ولاگس پسند آ رہے ہوں گے کیونکہ مکہ اور مدینہ جگہ ہی ایسی ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ایٹ سمیم چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں، اور آپ سب سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو ملتے ہیں آپ سے کل کے ولاگ میں، تو تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔